ایک سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ اس زمانے کا سفر آج کے سفر کی طرح آسان نہیں تھا۔ وہ جب سفر کے لیے اپنے گھر سے نکلے دوسرے علاقے میں، شہر یا گاؤں میں جانے کے لیے، تو وہ راستہ جنگل سے ہوتا ہوا گزرتا تھا۔ عام طور پر ایک شہر سے دوسرے شہر کا راستہ، ایک سفر سے دوسرے سفر، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کا راستہ، ایک مقام سے دوسرے مقام کا راستہ جنگل سے ہوتا ہوا ہی گزرتا ہے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی جب آپ سفر کریں گے تو بیچ میں جنگلات آتے ہیں، بلکہ آپ مالیگاؤں سے دھلیا تک بھی جائیں تو بھی آپ کو بیچ میں جنگلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ تو وہ دور تھا جس دور کے اندر اتنا ترقی والا معاملہ نہیں تھا۔ لوگ پیدل، گھوڑوں پر، کھچروں پر سفر کیا کرتے تھے۔ 3 دوست ہیں، ایک علاقے کے ہیں اور وہ سفر کے لیے نکلے ہیں۔ جب وہ سفر کے لیے نکلے اچانک ان کو بارش نے آ لیا اور بارش کا وہ شکار ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ جنگل کی بارش بڑی خطرناک ہوا کرتی ہے۔ جنگل کے اندر بجلیوں کا کڑکنا، پتوں کا بجنا انسان کے دل کو دہلا دیتا ہے، انسان کے دل کو بے چین اور بے قرار کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کالی گھنگور گھٹائیں چھا گئی، بجلیوں کی کڑک شروع ہو گئی اور بارش برسنے لگی۔ تینوں نے سوچا چلیں اس مصیبت کے اندر جو ہم گرفتار ہیں کہ پناہ لینے کے لیے اب کوئی مقام تو نہیں ہے، کوئی مکان تو نہیں ہے، تو انہوں نے ایک غار کا انتخاب کیا۔ یہ غار ہی اس حدیث کے عنوان کو منتخب کرتا ہے۔ اور تینوں دوست اس غار کے اندر چلے گئے۔ تینوں دوست غار کے اندر گئے۔ ابھی وہ لوگ ایک مصیبت سے پناہ گاہ اور مامن تلاش کر رہے تھے کہ ان کے سر پر دوسری مصیبت ٹوٹ پڑی۔ وہ یہ کہ اوپر کی چٹان جو تھی وہ کھسک کر غار کے منہ پر آ گئی اور وہیں آ کر کے ٹھہر گئی۔ آپ کہتے ہیں نا کہ پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ جب کوئی بہت بڑی مصیبت کو بیان کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں پر اتنی مصیبت آئی کہ مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ان پر صحیح معنی میں پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، ان پر صحیح معنی میں پہاڑ ٹوٹ گرا تھا۔ اللہ اکبر، ان لوگوں نے اس چٹان کو دیکھا اور اپنی طاقت بھر 6 ہاتھ لگا کر، یعنی تینوں کے 2 ہاتھ لگا کر انہوں نے چٹان کو کھسکانے کی کوشش کی، انہوں نے چٹان کو دھکا دینے کی کوشش کی، لیکن وہ چٹان ان سے کھسک نہ سکی۔ اس وقت ان کے ذہن میں ایک بات آئی، بلکہ اللہ نے ان کے ذہن میں ایک بات ڈالی۔ تینوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ مشورہ یہ تھا کہ ہم نے زندگی کے اندر اگر کوئی کام اللہ کے لیے کیا ہے، خالص لوجہ اللہ کیا ہے، تو چلو اس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تاکہ اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ پہلا بندہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور یوں عرض کرتا ہے، اے کریم باری تعالیٰ، میں نے اپنی زندگی کے لمحات اب تک اس انداز میں گزارے کہ میں کبھی بھی اپنے ماں باپ کو کھلائے بغیر کبھی کچھ نہیں کھاتا تھا۔ اب بہت توجہ سے اس گفتگو کو آپ اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں۔ مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ، تکالیف سے نجات کا ذریعہ، مشکلوں سے نجات کا ذریعہ کن نیکیوں کے اندر ہے؟ یوں تو ہر نیکی مشکل کو آسان کر دیتی ہے، لیکن حدیث رسول نے جن 3 نیکیوں کا ذکر کیا ہے وہ بہت قیمتی اور اہم ہے۔ وہ کہتا ہے، اللہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں اب تک ایسا نہیں کیا کہ خود کھا لیا ہو اور ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو۔ میرے اللہ، میں پہلے اپنے ماں باپ کو کھلاتا ہوں، اس کے بعد خود کھاتا ہوں۔ بلکہ ایک دن تو یوں ہوا کہ میں مویشی چرا کر، جانور چرا کر تاخیر سے واپس لوٹا۔ میرے ماں باپ سو چکے تھے، میں نے جانوروں کا دودھ دوہا اور دودھ دونے کے بعد میں وہ جب دودھ لے کر کے ماں باپ کے قریب آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے کہتے تھے، ابا ہمیں بھوک لگی ہے، کھلا دو، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے اپنے بچوں کو نہ کھلایا۔ ماں باپ کی محبت کا غلبہ یہ تھا کہ میں ماں باپ سے پہلے نہ خود کھانا چاہتا تھا نہ اپنے بچوں کو کھلانا چاہتا تھا۔ میں نے جو ہے وہ دودھ کے پیالے
اپنے ماں باپ کے سرہانے لے کر کے کھڑا رہا، حتیٰ کہ رات کے آخری پہر میں میرے ماں باپ جاگے تو میں نے پہلے ان کو دودھ دیا، انہوں نے دودھ پیا، پھر میں نے خود کھایا اور میں نے اپنے بچوں کو کھلایا۔ میرے اللہ، اگر یہ نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے تو میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اس کے یہ جملے کہنے تھے، وہ چٹان جو بازو کی قوت سے نہ ہٹی، وہ چٹان اس نیکی کی برکت سے کھسک گئی، خود بخود کھسک گئی، لیکن ابھی وہ اتنی نہیں کھسکی تھی کہ وہ نکل سکتے تھے، البتہ امید کی کرن چمک گئی تھی۔ لیکن یہاں رک کر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس بندے نے جس نیکی کا انتخاب کیا، نیکیاں تو اس نے زندگی میں بہت سی کی ہوگی، لیکن جس نیکی کا انتخاب کیا، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک، کہ میں نے اپنے ماں باپ کو کھلائے بغیر کبھی نہیں کھایا، اور اللہ کو یہ نیکی اتنی پسند آئی کہ جو بازو کی قوت سے جو مصیبت دور نہ ہوئی، اللہ نے اس نیکی کی برکت سے اس مصیبت کو دور فرما دیا۔ آج جو مصیبتیں ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہی ہے، جو پریشانیاں ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کرتے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہے، اس کے سجدے اس کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتے۔ آپ مجھے بتائیں، آج لوگ عبادتوں کو ترجیح دیتے ہیں لیکن ماں باپ کی حق تلفی کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے، ہمارے نوجوانوں کی سچویشن یہ ہے کہ اللہ اکبر، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے کے بعد ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھنے لگتے ہیں، ماں باپ کی انسلٹ کرتے ہیں، ماں باپ کی بے عزتی اور بے حرمتی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر کما کر کے لائیں گے، 2-2 3-3 ہزار کما کر کے لائیں گے، لیکن ماں باپ کو 500-700 روپے تھما دیں گے، اب اس میں تم نے جیسے گھر چلانا ہے چلاؤ، ہم تو عیش کریں گے۔ اس کے بعد دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، دوستوں پہ خرچ کرنا۔ میرے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے اور دور کی خبر دی تھی۔ آقا کریم فرماتے ہیں، قریب قیامت وہ دور آئے گا کہ لوگ اپنے ماں باپ پہ خرچ کرنے میں تنگ دلی کی شکایت کریں گے، تنگ دلی کا شکار ہوں گے، اور اپنے دوستوں پہ خرچ کرنے کے اندر بڑی کشادہ قلبی سے کام لیں گے۔ آپ دیکھیں، دوستوں پہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے صرف جھوٹی عزت کے لیے، جھوٹی شہرت کے لیے، جھوٹے وقار کے لیے لوگ اپنے پیسوں کو خرچ کرتے ہیں، لیکن وہی ماں باپ اگر گھر کے اندر پریشان ہیں، جو ہے وہ دوا کے لیے ترس رہے ہیں، خرچے کے لیے ترس رہے ہیں، جوان بیٹے کے پاس بوڑھے ماں باپ ہاتھ پھیلاتے ہیں تو جوان بیٹا یہ کہہ کر ماں باپ کو ڈانٹی دیتا ہے، تمہیں بڑھاپے میں کتنے پیسے لگتے ہیں، کیا جو کماؤ وہ سب تم پر خرچ کر دوں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالدار بننے کا نسخہ عطا فرمایا۔ میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو مالدار کر دے، وہ اپنے ماں باپ پہ خرچ کرے، جو والدین پہ خرچ کرے گا اللہ اس کو اتنی دولت عطا کرے گا کہ اللہ اکبر، اس کی نسلوں تک کے اس کی دولت کام آئے گی۔ آج لوگ دولت کی لالچ میں، مال کی لالچ میں ماں باپ کو دوسرے نمبر کا درجہ دیتے ہیں، اور اگر کچھ لوگ ماں باپ کی خدمت بھی کر رہے ہیں تو وہ اس نیت کے ساتھ، اگر میں نہ کروں گا تو محلے والے کیا کہیں گے؟ نادان محلے والوں سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا، محلے والوں سے خوف کرتا ہے، اللہ سے خوف نہیں کرتا۔ اس نیت سے ماں باپ کی خدمت کرو کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کے پیارے حبیب راضی ہو جائے۔ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کر کے 7 حج کرائے، آقا میں نے کیا اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میرے رسول فرماتے ہیں، تیری پیدائش کے وقت تیری ماں کو جتنے جھٹکے لگے تھے، شاید تو نے ابھی اسے ایک جھٹکے کا حق ادا کیا۔ آپ غور کریں، نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں
ماں باپ کی قدر ہی نہیں کرتے. تھوڑی سی طاقت قوت دولت ہاتھ آ جائے تو اس میں ان کو کیا سمجھتا ہے, ان کو کیا سمجھتا ہے. میرے بھائی, کیا سب کچھ تجھے ہی سمجھتا ہے؟ اگر انہیں کچھ نہ بھی سمجھیں, میرے آقا فرماتے ہیں وہ تیری جنت بھی ہے تیری جہنم بھی ہے. اگر تو ان کی خدمت کرتا ہے تو وہ تیری جنت ہے, اور اگر تو ان کی خدمت نہیں کرتا ان کو ناراض کرتا ہے تو وہ تیری جہنم ہے.